بالله من الشيطان الرجيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. اور صبر کرو ان باتوں پر جو وہ کرتے ہیں اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑے رکھو. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور مجھے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، وہ جنہیں ہم نے نعمتیں دے رکھی ہیں، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو. ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور تپتی ہوئی آگ ہے اور ایسا کھانا ہے جو ان کے گلے میں اٹکنے والا ہے اور دردناک عذاب ہے. ان آیات میں جیسا کہ ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وباللہ تعالی التوفیق، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی وساطت سے تمام ایسے انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی شہادت دیتے ہیں، حکم دیا ہے کہ کافروں کی باتوں پر صبر کریں. اور صبر جیسا کہ ہم ذکر کر چکے یہ ایک بندھن ہے. صبر کا معنی ہوتا ہے بندھنا. روزہ بھی صبر ہے کہ انسان کو روک کر رکھتا ہے. کسی کو باندھ کر جب قتل کیا جائے اسے کہتے ہیں قتل صبرا. تو صبر بہت بڑا بندھن ہے اور یہ ایک سیفٹی بیلٹ ہے جو انسان کو ناہموار راستوں پر سنبھال کر رکھتی ہے، پکڑ کے رکھتی ہے. وگرنہ عام انسان زندگی میں معمولی باتوں پر پٹڑی سے اترتا ہے، اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے. جیسے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، کہ انسان ہلوع پیدا ہوا ہے. ہلوع کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس لفظ کا بہترین ترجمہ خود قرآن نے کیا ہے. اگلی دونوں آیتوں میں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان ہلوع پیدا ہوا ہے، اس میں ہلع ہے. وہ کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو سر پیٹنے لگتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر ذرا بھلائی ملتی ہے تو پھر بخیل ہو جاتا ہے. لیکن اس رویے سے جو کیسی مکروہ تصویر ہے کہ یہ کیا ہوا، انسان کا اپنا کیا رویہ ہے کہ جو ہی ذرا تکلیف پہنچے تو جزا فضا، اور جو ہی ذرا آسائش آئے تو پھر متکبر ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ بخل کا معاملہ کرنے لگے. الا المصلین، لیکن جن کا تعلق اللہ سے ہے، جن کا تعلق اللہ سے ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے حضور قیام رکوع اور سجود کرتے ہیں، ان کا یہ رویہ نہیں ہے. تو صبر ایک بندھن ہے. کتنا بڑا بندھن ہے. میں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جب انسان دوسرے سے کوئی لفظ سنتا ہے جو اس کی طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے تو عام انسان کا رویہ جو بھی ہو، اس کا رد عمل جیسا بھی ہو، لیکن صاحب ایمان کا
صاحب ایمان کا رد عمل ویسا نہیں ہوتا جیسے عام آدمی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے، صاحب ایمان کو پتہ ہے، اس کی نگاہ اپنی کوتاہیوں پر ہے، وہ جانتا ہے اصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، وہ تو جانتا ہے عیب سے پاک اللہ ہے، وہ بجائے اس کے کہ اپنی برتری اور یہ سمجھے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ اس لمحے کو بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی یاد کا موقع جانتا ہے اور سبحان اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا درجہ بڑھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، انسان کو جب ایسی باتوں پر غصہ آتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اس کی نگاہ اپنے عیوب کی بجائے اپنے نقائص کی بجائے دوسرے کے عیوب پر چلی جاتی ہے، اور یہی بات ہماری بے صبری کا سبب بن جاتی ہے۔ انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں بھی نقص ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں نقص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی دعاؤں میں ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔ اے اللہ، تو زمین و آسمان کا بنانے والا، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، بغیر کسی نمونے کے کچھ نہیں تھا جب تو نے یہ سب کچھ بنا دیا۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو تو ہی جاننے والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو ہی ہر چیز کا بادشاہ ہے۔ رب کل شیء و ملیک، ہر چیز کا رب تو ہے، ہر چیز کا بادشاہ تو ہے۔ اشہد ان لا الہ الا انت، میں یہ شہادت دیتا ہوں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ بک من شر نفسی، میں اپنے نفس کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے آپ پر نگاہ کہ میرے نفس میں بھی شر ہے، اس سے بھی پناہ کی مجھے ضرورت ہے، اور مجھے میرے نفس کی شرارتوں سے بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ سب سے پہلے اپنے آپ پر بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ جب یہ ہوگی تو پھر انسان دوسروں کی باتوں پر اس طرح صبر نہیں کرے گا۔ واصبر علی ما یقولون، تو صبر کے لیے دوسروں کی غلط بات سن کر انسان کو جو چیز راہ راست پر رکھتی ہے اور پٹڑی سے اترنے سے بچاتی ہے، یہ سیفٹی بیلٹ اللہ کی تسبیح ہے، اپنے آپ پر نگاہ ہے۔ اور دوسری بات یہ احساس، یہ تصور کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بندے ہیں۔ واصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اس مچھلی والے کی طرح نہ کرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اس طرح نہیں، بلکہ اللہ کا حکم۔ ہر حالت میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان حالات میں مجھے میرے مولا کا کیا حکم ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے۔ اور تیسرا بندن یہ ہے واصبر علی ما یقولون فإنک بأعیننا، انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایسے ہی تو نہیں ہے، اس کا ایک مولا ہے، اس کا ایک رب ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ اسے ایسے تو نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کا وہ کہتا ہے انا مع عبدی ما تحرکت بی شفتہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، جب تک اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ ہل رہے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ انسان خود، جسے آپ کہتے ہیں نا، سٹریٹ ہو جائے اس کے ساتھ جو اس کا مخاطب ہے، انسان اپنے مولا کی طرف بھاگے کہ یا اللہ میں تو تیرے خدمت میں ہوں، میں تو تیری عبادت میں ہوں، میں تو تیرا ذکر چھوڑ کر اب میں تو نہیں کہ اس کے ساتھ بات کروں، تو جان اور یہ جانے، میں تو سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہوں۔ فإنک بأعیننا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے حکم کے مطابق صبر کرو، فإنک بأعیننا، تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ تو جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کے ہاتھ میں عزت ہے، جس کے ہاتھ میں ذلت ہے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد کا وفد آیا، اس میں ایک بڑا زبان آور شاعر تھا. اس نے اپنے بارے میں کہا کہ ان مدحی زین و ان ذمی شین، کہ میں ایسا زبان آور شاعر ہوں کہ اگر کسی کی مدح میں قصیدہ کہہ دوں تو اس کو چڑھا دیتا ہوں، اور کسی کی بد تعریفی کر دوں تو اس کو گرا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاک اللہ، یہ تم نہیں، وہ تو اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کسی کے کہنے سے، کسی کی تعریف کرنے سے کسی کی شان بڑھتی نہیں، کسی کی بد تعریفی کرنے سے، کسی کی نکتہ چینی کرنے سے کسی کی شان گھٹتی نہیں. عزت دینے والا، ذلت دینے والا اللہ ہے. عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. جب انسان کا تعلق اس کے ساتھ ہو، جب انسان اللہ کے ہاں، اللہ اکبر، جب انسان اللہ کے ہاں، جیسے آپ کہتے ہیں نا گڈ بکس، اس کے ہاں وہ تعریف کے قابل ہو، اگر ساری دنیا اس کی نکتہ چینی کر رہی، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کہتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کا ذکر جمیل کرتے ہیں. اے ایمان والو، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو تم بھی ان کی تعریف کرو، ان کے لیے دعا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور قرآن نے فرمایا اہل ایمان کو بھی کتنی بڑی بشارت دی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو، بہت ذکر کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کہا کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اور اس کے فرشتے تمہارا ذکر جمیل کرتے ہیں. جس مومن کا ذکر اس ملأ اعلیٰ میں ہو، اس ملأ اعلیٰ میں ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اگر نیک انسان ہے تو وہ آسمان کے وہ دروازے بھی روتے ہیں جہاں سے اس کا نیک عمل چڑھتا ہے. کہ کہیں اس کی تسبیح آتی تھی، کبھی اس کی نماز یہاں سے چڑھتی تھی، آج یہ سلسلہ بند ہو رہا ہے. تو انسان اگر اللہ کا ہو جائے تو کہاں کہاں اس کا ذکر ہوتا ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. تو جب وہاں اس کا اچھا ذکر ہو رہا ہے تو انسان کو کیا پرواہ کہ دنیا میں کوئی انسان اگر کوئی اس کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے تو اسے اس کا کیا نفع. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا گیا کہ کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یوں سمجھو کہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ ان کے لیے بنا دیا کہ ان کی نیکیاں جاری رہیں. یہ تو اپنی نیکیاں ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، ان کا نقصان کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے انسان کو اس کی بہت فکر رکھنی چاہیے کہ کہیں میرے اپنے عمل میں کوئی نقص واقع نہ ہو. میرا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، میری زبان سے ایسی بات نہ نکلے کہ جو میرے مرتبے کے اور میرے جو سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا، اس میں رکھنا ڈالے. آپ نے کبھی اور نہیں کیا؟ انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہوتے ہی ہمیں حکم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یہ سب کیا ہے؟ نماز کا خاتمہ کس پر ہو رہا ہے؟ نماز کا اختتام کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد جب تم سلام کہتے ہو، ہم جو قبروں میں جا کر جو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس کا مطلب وہ سنتے ہیں. اللہ کے بندو، جب انسان مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے،
وہ بھی تو سلام کہتا ہے سارے مشرق و مغرب کو، تو کیا سب سنتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں اس وقت کتنے لوگ، اللہ کرے ہم ان لوگوں میں ہوں جن پر اللہ کا سلام پہنچتا ہے، مسلمانوں کی دعا پہنچتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دائیں جانب آخری کنارے تک جتنے مسلمان بچتے ہیں سب کو سلام پہنچ گیا۔ اس کا ضروری نہیں کہ وہ سن رہے ہوں، یہ تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان پر تیری سلامتی ہو۔ ہاں، تو کبھی آپ نے اس اختتام پر غور کیا؟ معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کے ذکر میں مصروف تھا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ میری زبان جو اتنا اچھا کام کر رہی ہے، اب اس لذت سے جو آشنا ہو گئی ہے، جس سے سبحان اللہ الحمدللہ نکل رہا ہے، جس سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نکل رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب مشرق و مغرب کے مسلمانوں کے لیے میری زبان پر خیر کے کلمے کے سوا کوئی نہیں آنے۔ جب انسان ذکر الہی سے لذت آشنا ہو گیا، جب اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، تو اب اسے کیا ضرورت ہے کہ انسانوں کی معمولی باتوں میں الجھا رہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو اچھے طریقے سے چھوڑے رکھو، ان کو اچھے طریقے سے چھوڑے رکھو۔ ان کا رویہ جو بھی ہے اسی کا نتیجہ تھا، اسی تعلیم کا نتیجہ تھا، اسی تلقین کا نتیجہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب طائف میں حضرت جبریل امین آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ اہل طائف نے تمہارے ساتھ کیا، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا ہے، اگر تم چاہو تو ابھی اس بستی کو چکی کے 2 پارٹوں کی طرح، انہیں دانوں کی طرح پیس کر رکھ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انی لارجو اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ انہی لوگوں کی پشتوں سے جو مجھے پتھر مار رہے ہیں، انہی لوگوں کی پشتوں سے اللہ تعالیٰ ایسے انسان نکالے گا، پیدا کرے گا جو گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ایک اور بندھن جو انسان کا ہے وہ ہے اپنے مشن کے ساتھ وابستگی، اپنے مشن کے ساتھ وابستگی، کہ ہم یہ مسلمان کا مشن کیا ہونا چاہیے، اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہونی چاہیے کہ ایمان کا نور زیادہ سے زیادہ پھیلے، اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ پیشانیاں جھکیں، اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ زبانوں پر آ جائے۔ یہی مشن تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ کوئی کیسی بات کرے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق وہ جانے اور اللہ جانے، ہماری نگاہ اپنے مشن پر رہے گی۔ دیکھیے غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر اصحاب کو لے کر میدان میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ کسی کے پاس تلوار ہے تو تیر نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں، کسی کے پاس سواری نہیں، یہ بے دست و پا قسم کا۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، قرآن نے بھی کہا کہ تم ناتوان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہوتی ہے تو آج کے بعد پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم مرتے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں کہ ہم مٹ جائیں گے، ہمیں اگر غم ہے تو اس بات کا کہ یہ زمین تیرے حضور جھکنے والی پیشانیوں سے خالی ہو جائے گی۔ اس لیے کہا کہ یا اللہ اگر تجھے یہی منظور ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو تو مرا دے۔ کہ نگاہ اس بات پر ہے کہ جو ہمارا مشن ہے کہ اللہ کا نام زیادہ زبانوں پر آئے، اللہ کے حضور پیشانیاں جھکتی رہیں۔ اور اہل طائف کے لیے بھی یہی کہا کہ ہم ان کو اس وقت ان کی ہلاکت ہمیں منظور نہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کی توحید کی گواہی دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امید اس طرح پوری کی کہ اہل طائف مسلمان ہوئے، اور ایسے مسلمان ہوئے
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد پھیلا، صرف 3 بستیاں تھیں جو اسلام پر قائم رہی، جہاں جماعت قائم رہی۔ ایک مدینہ طیبہ تھا، ایک مکہ مکرمہ تھا، اور تیسرا شہر طائف تھا۔ یہ اس صبر کا پھل تھا، یہ اس صبر کا نتیجہ تھا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ نسأل الله تعالى لنا ولكم العفو والعافية والتوفيق۔